الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے اس کل کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی اہم ترین مخلوق انسان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انما خلقت الدنیا لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ تمہیں اللہ پاک نے، اس دنیا کو اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان مختلف مراحل اور منازل سے گزر رہا ہے۔ ایک منزل اس کی یا مقام جو تھا پہلا جہان اس کا، وہ عالم ارواح ہے۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا جب دھڑ مبارک پیدا کیا گیا تو وہاں پر ان کے پشت سے ان کی جو اولاد قیامت تک آ رہی ہے، ان سب کو ایک باریک چیونٹیوں کی طرح جو ہے اس ذرے کی طرح پیدا فرمایا گیا۔ وہ دوسرا مرحلہ یا منزل سمجھ لیں جس کو عالم ذرہ کہتے ہیں، جہاں اللہ پاک نے سب سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم۔ اس کے بعد تیسری منزل جو ہے انسانیت کی، یہ دنیا ہے، کرۂ زمین ہے۔ کرۂ زمین کے ماں سوا اس خلا میں بہت سارے کرے ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ وہ تمام کرے جو ہے اس کے ماں سوا وہ تقریباً اس کرۂ زمین کے خدمت میں ہیں۔ سب سے بڑا کرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سورج کا ہے، اور جس طرح موجودہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام شمسی ہے، یعنی ہم بھی نظام شمسی کا
حصہ ہے، یا کرہ زمین بھی نظام شمسی کا حصہ ہے۔ وہ سورج بھی اس کرہ زمین کے خدمت میں ہے، ذرے سے لے کر اوپر تک وہ خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کرہ زمین اور اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ مخدوم ہے اور وہ خادم ہے۔ جب تک اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہ اس خدمت میں چل رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کرہ جو ہے وہ چاند کا ہمیں رات کو نظر آ جاتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، وہ بھی انسان کے خدمت میں ہے۔ باقی بھی تقریباً سب ہی انسان کے خدمت میں ہے۔ بعضوں کا پتہ انسانوں کو لگتا ہے، بعضوں کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیریت کا جو معجزہ ہے اس کی وجہ سے اس وقت جو فلاسفہ ہیں یا جو سائنسدان ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو کھول رہے ہیں کہ کون سا کرہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے اور اس سے ہمارے کیا فوائد ہیں۔ زمین کا جو کرہ ہے وہ اللہ نے مناسب بنایا ہے انسانوں کے لیے، بہت ہی مناسب بنایا ہے۔ یہاں کی مٹی، یہاں کے آب و ہوا، یہاں کا پانی، یہاں کا ماحول، یہاں جو عناصر ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ اللہ نے انسان کے لیے مناسب بنایا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو وہ پنجاب چلا جائے، کسی کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو ان پہاڑوں میں آ جائے۔ نظام اللہ نے انسان کے لیے یہ مناسب بنایا ہے۔ اور اسی منزل کو اللہ نے دارالابتلاء بنایا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر عالم ارواح کو ایک منزل قرار دیا جائے اور عالم ذرہ کو دوسری منزل قرار دیا جائے تو دنیا تیسری منزل بن جائے گی۔ تو اس کے بعد ایک عالم آ رہا ہے یا منزل آ رہی ہے عالم برزخ۔ وہاں پر انسان پھر اس دنیا میں جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کی وہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ جو کچھ انسان یہاں کر کے گیا ہے برزخ میں اس کا وہ مطالعہ کرتا ہے۔ جہاں اگر اعمال بد کیے ہیں تو جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال بد کا مطالعہ کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن برزخ میں وہ کچھ کر نہیں سکتا، واپس ادھر نہیں آ سکتا۔ یہ برزخی عالم اس کا اس مطالعے میں گزرتا ہے، اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو ایک کھڑکی اس کی جو ہے، کھڑکی کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کے اندر کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ عالم برزخ میں ایک دوسرا نظام ہے، وہاں اس کے لیے ایک جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اپنا مطالعہ شروع کر لیتا ہے کہ فلاں دن میں نے یہ عمل کیا، باپ کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی، محلے داروں کی خدمت کی، نماز پڑھی میں نے، تلاوت کی، اچھائی کی، سچ بولا، وہ مطالعہ کرتا ہے۔ ایک سوئی ہوتی ہے، کوئی اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، کامی بھی نہیں ہوتا۔ جسم اس کا جس حال میں بھی ہو، سام کھا گیا ہو، بچھو کھا گئے ہوں، شیر کھا گئے ہوں، دریا میں مچھلیاں نکل گئی ہوں، ذرات اس کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندو ہوتے ہیں، رہتے ہیں اس ادارے میں اوپر کر کے، ہندو بھی ہیں کافی، پہلے وہ ادھر مردوں کو جلاتے تھے، تو پھر حکومت نے کہا کہ اس کا جو ہے نا بدبو آتی ہے، مسئلہ بنتا ہے تو آپ ادھر نہ جلائیں۔ تو پھر میرا خیال ادھر ٹیکسلے میں کی جگہ انہوں نے بنائی ہے
سب کے لیے تو وہاں لے جا کر اس کو بجلی کا ایک انتہائی سخت قسم کا جو ہے نا آگ کا سسٹم بنایا ہے. ایک طرف سے اس کو ڈالتے ہیں مردے کو تو دوسری طرف سے اتنی سی راکھ نکل آتی ہے. وہ میرے خیال میں کٹوی سی ہوتی ہے, اس میں اس کو ڈالتے ہیں. اتنا سا سارا ہوتا ہے سارا, جس کو چھائی آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا وہ مردہ ہے. وہ اٹھا کر کہیں دریا میں, دریا سندھ میں یا کسی اور دریا میں اس کو بہا دیتے ہیں. اس کے ذرات کو وہ ختم نہیں کر سکتے, ذرات اس کے ہوتے ہیں. مادہ جو ہے, مادہ وہ قدیم نہیں ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا. مادہ مخلوق ہے. ہمارے موجودہ دور کے سائنسدانوں کی رسائی ظاہری اسباب اور وسائل تک ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ مادہ ختم نہیں ہوتا, اس لیے وہ مادے کے قدامت کے قائل ہیں کہ مادہ قدیم ہے. تو ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہم مادے کے قدامت کے تو تم قائل ہو, ہم تو قائل ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی ایک صفت مبدع ہے. مبدع کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو اور اس کو وجود دیا جائے, اس کو مبدع کہتے ہیں. اللہ کسی هو المبدع, اللہ مبدع ذات ہے. ہم کہتے ہیں مادہ پہلے موجود نہیں تھا, اللہ نے اس کو وجود بخشا. اور مادہ جو ہے وہ ممکنات الوجود ہے, یعنی اس کا وجود ذاتی نہیں ہے, اللہ نے اس کو وجود دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مادہ تو تمہارا تو عقیدہ ہے کہ مادہ ختم نہیں ہونے والا, تو اس کے ذرات ختم نہیں ہوتے. دریا سندھ میں بہاؤ پھر بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں, جدھر بھی بہاؤ ذرات اس کے موجود ہیں. شیر نکل گیا, اس کے جسم کا حصہ بن گیا, اس میں بھی موجود ہے. سام کھا گیا, اس کے جسم کا حصہ بن گیا. جسم اس کا اس طرح, یا قبر میں سالم پڑا ہوا ہے, یا بھی سی پیک جو بنا ہے 400-500 سال پہلے کی قبریں جو انہوں نے اٹھائی ہیں, سالم اس کے اندر اجسام پڑے ہیں, سالم قسم کے. ساری دنیا نے دیکھے, کچھ بھی ان کو نہیں ہوا. بہت سالم بھی ہوتے ہیں. بعض زمین اس کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے, زمین کے ساتھ زمین بن جاتی, لیکن ذرات ختم نہیں ہوتے. برزخ میں معاملہ روح کا ہے. اور روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہے. اگر روح خوش ہے, جنت کا نظارہ کر رہی ہے, اپنے اچھے اعمال کا مطالعہ کر رہی ہے عالم برزخ میں, تو اس کا اثر اس کے ذرات پر بھی پڑتا ہے. اور اگر کنیکشن ہے اس کا, جیسے سورج کا کنیکشن پورے زمین کے ہر ذرے کے ساتھ ہے, جہاں جہاں سورج پڑ رہا ہے. لیکن آپ کہیں کہ مجھے بتاؤ کس طرح آ رہی ہے یہ لہر, کہاں گھس رہی ہے, کتنی گھس رہی ہے. یہ آدمی جو 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھا ہے, اس میں کتنی سورج کی شعاعیں آ کر جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی ہے, وہ ہم بتا نہیں سکتے. ایسا دور آ گیا سائنسدانوں کا کہ اس نے اگر ان کو بتانا شروع بھی, آلات کے ذریعے بتائیں گے. یہ جو موجودہ ہمارے حواس ظاہرہ ہیں, اس سے ہم نہیں بتا سکتے کہ آنکھوں سے کہے کہ یہ دیکھو آ رہا ہے. کسی سائنسدان کی اتنی بڑی حساب کتاب نہیں ہے, یہ آلات کے ذریعے سے بتا دیں وغیرہ پتہ نہیں چلتا. تو جیسے سورج کی شعاعیں کرۂ زمین کے عناصر میں کار فرما ہے, اس طرح اس روح کا اپنے ذرات کے ساتھ تعلق ہے. باقی اس ذرات پر کوئی اثر نظر نہیں آتا کہ یہ ذرات پہ اثر نظر آئے کہ ہم دیکھیں کہ جی اس کو عذاب ہو رہا ہے تو جی اس کو جو ہے نا وہ خوشی نصیب ہے. فرعون کا جسد ادھر پڑا ہوا ہے کہیں, پہلے ایک جگہ میں پھر وہاں سے یہ مغربی اٹھا کر کسی اور جگہ لے گئے, پھر دوبارہ ادھر لے آئے, وہ پڑا ہوا ہے. ابھی تو کچھ تھوڑا بہت اس کو سنبھالتے بھی ہیں, تو اس کو کوئی آگ شاگ نہیں لگی ہوئی, کوئی عذاب اس کو نظر نہیں آ رہا, ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن
اس کا روح کس حال میں ہے اور اس روح سے اس کا جسم کتنا متاثر ہو رہا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے کمرے میں، وہ آپ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے کمرے میں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، وہ سویا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اچھی نیند سو رہا ہے اور بڑا ماشاءاللہ ساری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہا، تو اب جو ہے نا سویا ہوا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بہت بڑا اژدہا یا کوئی شیر یا کوئی عذاب اس پہ مستعری ہو گیا ہے، اور وہ اندر سے سخت تکلیف میں ہے، یعنی اتنی تکلیف میں ہے کہ بعض دفعہ وہ چیخ مار کر اٹھ بھی جاتا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا، اتنی تکلیف میں ہے۔ لیکن ساتھ والے کہہ رہے ہیں یار بہت پیاری نیند سو رہا ہے، حالانکہ پیاری نیند تو نہیں ہے، وہ جب اٹھتا ہے اس کو تو پسینہ چھوٹا ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں تو کمرے میں ہوں، میں تو کسی غار کے اندر جو ہے نا سانبوں کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس طرح یہ چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح برزخ کا معاملہ اس سے بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ تو یہاں زندہ جاگتا ہے، حیوانی روح اس میں موجود ہے، کمرے میں پڑا ہوا ہے، اس کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو جو عالم برزخ میں چلا گیا ہے اس کی بات کدھر سے سمجھ میں آتی؟ شاہ صاحب نے صرف سمجھایا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھو۔ اس کے بعد ایک عالم آئے گا حشر کا جس میں احتساب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ آدم کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف۔ اس کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ایک جگہ میں درمیان میں رکھا جائے گا، اس کو آراف کہتے ہیں۔ وہ سورہ آراف جو ہے وہ سورہ انعام کے بعد آراف آتی ہے، وہاں اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ آراف رکھا گیا ہے۔ اس بیچ میں ایک جگہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے، ان کو ادھر رکھا جائے گا۔ بچے شچے بھی ہوں گے، نابالغ یا اس طرح کے کفار کے یا بعض ایسی چیزیں جس میں شریعت نے واضح کوئی بات نہیں بتائی، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا ایک مسئلہ دنیا میں علماء یہود نے یہ چلایا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں علماء یہود نے ایک بات چلائی ہوئی ہے، وہ خود آگے نہیں آتے، وہ آگے دوسروں کو کرتے ہیں۔ علماء یہود نے علماء اسلام کے دماغوں میں یہ ڈالی کہ اس قسم کے متشابہ باتوں کو چلاؤ تاکہ یہ مذہبی جو آپ کا طبقہ ہے ان میں لگا رہے، وہ جو محکمات ہیں اس میں نہ ڈالو۔ واضح کہ قرآن نے احکامات دیے ہیں۔ ایک بات آپ اپنے علم میں رکھیں، تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے احکامات اگر 100% آپ لے لیں، 100% احکامات قرآن کے لے لیں، اس میں 80% احکامات قرآن و حدیث میں واضح ہیں، واضح احکامات ہیں۔ اس میں ہم صرف اللہ اور رسول کی تقلید کرتے ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز، اس میں ہم اللہ اور رسول کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام شافعی کی کرتے ہیں، نہ احمد بن حنبل کی کرتے ہیں، نہ امام مالک کی کرتے ہیں۔ اسے ہم براہ راست قرآن و حدیث کو لیتے ہیں۔ 20% ایسے احکامات ہیں جس میں مشکلات ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ 2 حکم آ جاتے ہیں، 2 حکم پتہ نہیں چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ حدیث آتی ہے، ایک میں ایک حکم ہے، دوسرے میں ایک حکم ہے، ٹکرا جاتی ہے۔ ایک کورونا آیا تھا تو اس کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس وبا سے بھاگو، کوئی بھی وبا آ جائے اس سے بھاگو، جیسے آدمی شیر کو دیکھ کر بتقاضۂ بشریت ڈر کر بھاگتا ہے، بھاگو اس سے۔
دوسری حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اب حدیثیں وغیرہ ٹکرا گئی آپس میں، بے شمار بھی، یعنی 20% میں کافی سارے ایسے مسائل ہیں جس میں مشکلات ہیں۔ یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ پہلی حدیث کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، آخر والی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پہلے کیا فرمایا، 10 سال بعد کیا فرمایا۔ اگر اس کا پتہ چل جائے پھر تو آسان ہے، ہم کہیں گے وہ پہلی والی حضرت نے منسوخ کر دی، یہ والی باقی رکھ دی، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو پھر جو اس فن کے ماہرین ہیں اس دور کے، جو براہ راست پیغمبر کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس کا آپ حل بتائیں ہمیں۔ آپ کے یہاں یہ عصری علوم میں بھی یہی بات ہے، یہ جو آپ کے عصری علوم ہے، ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی ساتھ لے آتا ہوں، چلو ضمناً، اور اس وقت ضروری ہے کہ لے آؤں۔ قرآن پاک کے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اپنی جگہ پہ ہے، اس میں بات کرتا ہوں، بیچ میں ایک اور بات ہے وہ ذرا بیچ میں کر لیتا ہوں، اس کا ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں، آپ بھی کچھ اور کچھ انگریزی میں کہتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں تقریباً کوئی 600-700 آیات ہیں، 600 نہیں، 600-700 آیات قرآن میں ایسے ہیں جس کا تعلق آپ کے طبعیات سے ہے، نباتات سے ہے، جمادات سے ہے، حیوانات سے ہے، دم پروری سے ہے، زراعت سے ہے، یعنی جو علوم آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہے۔ ان علوم میں بعض علوم کو تو ہم، یہ ہماری کیا حیثیت ہے، یعنی وہ تو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ تو جیسے آپ سالن بھی رکھ دیں، روٹی بھی رکھ دیں، اور ساتھ چسکی کے لیے آپ جو ہے نا چسکائی چیزیں رکھیں، تو اس نصاب کا ایک بڑا حصہ چسکا ہے۔ اب اگر میں اس پہ گفتگو کروں گا تو شاید مناسب نہ ہو۔ ایک شعبہ نہیں، کئی شعبے یہاں چسکے کے ہیں، بنیادی تو چل بھی ہے۔ اب مثلا بنیادی ہمارے اندر دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ ہماری بنیادی اعضاء ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے بنیادی اعضاء کو تو چھوڑ دے، دل کا بیمار ہے، جگر کا بیمار ہے، دماغ کا بیمار ہے، اس کی تو پرواہ نہیں کرتا، لگا ہوا اپنے ناخن کو ٹھیک کر رہا ہے، کئی قسم کے پالش لگا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارا نصاب تعلیم اس طرح ہے کچھ، اور ہمارا یہ ملک زراعتی ملک ہے، آئے دن جوئے کی قسمیں اس ملک میں آ رہی ہیں، جوا، اور اب اس جوئے میں مفتیوں کو بھی لگایا جا رہا ہے، کیونکہ مفتی کوئی آسمان میں سے نہیں آئے، مفتی یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے کام قبیلے کے لوگ ہیں، جیسے آپ پیٹ رکھتے ہیں ان کا بھی پیٹ ہے، اس میں مفتی بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ آپ کو بتاؤں کہ ان جوؤں میں مفتی بھی آ گئے ہیں، آئے دن جوئے، یعنی ہم سنتے ہیں، کل پہلے میں ایک شاگرد میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں ایک جوئے کی یہ بھی ایک قسم آئی ہے، کوئی نام اس نے لیا، جگہ بتائی، میں نے کہا یہ تو جوا ہے، فراڈ ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہیں کہ بھئی حرام ہے، کفر ہے، جو گیا کافر ہو گیا، یہ بات اس کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کے مسائل ہیں، مسائل یہ ہیں کہ چسکے کے ماورا ان کی بنیادی ضرورتیں بھی نہیں پوری ہو رہی، بنیادی ضرورت بھی خراب ہے، آٹا صحیح نہیں مل رہا، پانی صحیح نہیں مل رہا، کپڑا صحیح نہیں مل رہا، بیماری کی دوائی صحیح نہیں مل رہی، تعلیم صحیح نہیں ہے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئی ہیں۔ 6 بنیادی ضرورتیں قرآن نے بتائی ہے انسان کی، باقی سب چسکا ہے، جس میں ہمارا ملک زراعتی ملک ہے۔ ایک تو 5% میں 60% ہماری زمین
انگریزوں کے دلانے پہ صرف اپنے قابو میں رکھیے کہ میں اس خطے کا جاگیردار ہوں. ملکہ برطانیہ انگریز فرنگیوں نے وفاداری کی بنیاد پر یہ میرے نام الاٹ کیا ہے. یہاں کوئی بکری بھی نہیں چرا سکتا. کبھی کبھی سیر کے لیے نکل کر گھوڑا بھی دوڑا دیتا ہے. نوکر رکھے ہوئے، خیال کرنا ذرا. نہ خدا بات کرتے ہیں نہ آباد کرنے دیتے ہیں. آپ کہیں ریاست میں بھی وہی ہے، وہی سینیٹر ہے، وہی ممبر ہے. مذہبیوں کو خاموش کرنے کے لیے چند مذہبی وہ ہر دور میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ تمام مذہبیوں کو یرغمال رکھیں. ان کو اتنا ایسا دیتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے. وہ الٹا قرآن کو جو ہے نا توڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ قرآن تمہاری ساری پالیسیوں کی. میں نے اس سے پوچھا کہ سینیٹر کی یہ تنخواہ آپ حضور کے زمانے میں مجھے بتائیں اور ابو بکر میں بتائیں، عمر میں بتائیں، عثمان میں بتائیں. ہمارے لیے آئیڈیا تو یہی ہے نا. لیکن نہیں، یہ جمہوریت کے آداب ہے. آپ ہمیں جمہوریت کے آداب پورے کرنے دیں. تو میں نے کہا پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. اگر یہ سیکولر ہے تو تو سب سے بڑا سیکولر ہے، کیونکہ یہ تو جاگیر کے زور پر سیکولر ہے اور تو مذہب کو ڈال بنا کر سیکولر بنا ہوا ہے. 500-700 آیات کا تعلق آپ کے اس سے ہے. بجائے جوا کھیلنے کے، فراڈ کرنے کے، یہاں سے جرمن جاتے ہیں، راستوں میں کوئی ایران میں مر جاتے ہیں، کوئی ترکیہ میں مر جاتے ہیں، کوئی یونان میں مر جاتے ہیں، کوئی دریاؤں میں ڈوب کر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھکرے مارتے ہیں. ترجیحات ایسی بنائی ہوئی ہیں. جی میں نے اپنا زندگی ایسی بنانی ہے، میں نے فلاں سطح تک پہنچنا ہے، میں نے گھر جناح آباد میں بنانا ہے، گاڑی میں نے فلاں ماڈل کی لینی ہے، بیوی میں نے فلاں جگہ سے کرنی ہے. میرے ترجیحات یہ، میں نے اس تک پہنچنا ہے. ابھی باپ تمہارا مر رہا ہے، خدا کے بندے خدا تجھے فرق کرے. کم از کم ساری زندگی تمہیں پالتا رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، چند دن نکال کر اس کی سنبھالو. یہ ماں تمہاری مر رہی ہے، نہیں چھوڑو، ایسی پرانی باتیں کرتے ہو تم. یہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں. تیری اولاد جب جو کچھ تیرے ساتھ کرے گی وہ بھی دنیا اس کا تماشا دیکھ لے گی. جو تجھ سے پیدا ہوں گے وہ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا دنیا تماشا دیکھے گی. یہ آج کل چاہیے یہ تھا کہ میرا اگر مسئلہ ہوتا، اگر میرے بس میں ہوتا. ہمارے بس میں کیا ہے؟ کیا قاہر درویش، برجان درویش، میں ان سب کالجوں کو چھٹیاں جبری دیتا اور تمام ان دینی مدرسوں کو جبری جو ہے چھٹیاں دیتا اور ان کو پابند کرتا اس بات پر کہ یہ درخت اٹھا کر زیتون کے، انجیر کے تمام پھلدار درخت، اور یہ ان کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ انگریز کے، اب کیا میں بتاؤں، یہ ان کی اولاد ہے، لگاؤ اس کو. جب یہ سارا نظام اٹھتا 2 سال میں، 4 سال میں، 8 سال میں، اور میں یہاں درس میں 35 سال سے یہ دعوت دے رہا ہوں. 35 سال پہلے اگر آپ درخت لگاتے تو آج سی پیک بنا ہوا ہے مسلم آباد میں، ٹرک کے ٹرک کھڑے ہوتے کہ یار سی پیک پہ ہمارا مال چڑھاؤ، ہم نے اپنا سیب جو ہے نا فلاں ملک بیچنا ہے، ہم نے اپنا ٹماٹر فلاں. آپ کا ٹماٹر اس وقت افغانستان سے آ رہا ہے، شرم آنی چاہیے. اس سے زیادہ بے شرمی ہو سکتی ہے؟ نقل برائے نقل، نقل برائے نقل، نقل برائے نقل، فائلیں اٹھائیے، ادھر پاگلوں کی طرح بھاگ رہے، ادھر پاگلوں کی طرح بھاگ رہے.
اتنے اتنے موبائل پکڑے ہوئے لڑکیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہینکوں کے اندر 10 الفاظ انگریزی کے گھسیٹ دیے، پڑھا لکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان ہم مولویوں کو ہم بتا دیں کہ آپ بھی ساتھ ہو، آپ بھی سب شوگر کے بیمار ہو گئے ہو، آپ ان کے ساتھ ہو، وہ 700 آیات کو بھی پڑھ کر سناؤ کہ اللہ نے انجیل اور زیتون اور حیوانات دمبوں اور بکروں اور جناب اونٹوں کا جو ذکر قرآن میں کیا یہ پڑھو، باقی عناصر کو پڑھو اور آپ کام بھی کرو۔ اور یہ اتنے گرے گزرے نہیں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ کو زیادہ ہی پسینہ آئے گا تو یہ آپ کو بٹھا دیں گے کہ مجھے سے تقریر بھی کرنی ہے تو ذرا رہ جو تھوڑے جا ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو رس ہے وہ تو ہم نے بھولے ہوا ہے، جیو برائی جوا، جو برائی جوا۔ پھر جو بھی آتا ہے کہتا ہے یار IMF سے سود پر قرضہ لو، ملک چلانا ہے، IMF سے سود لو، ملک چلانا ہے۔ وہ سود جب لے لیا وہ بندر بانٹ ہو گیا۔ سینیٹر کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا ہے جی 2 لاکھ۔ باقی جو ایرا غیرہ بیچ میں ہے کہتے ہیں سب ملا کر بھی 10 لاکھ ہو جائے گا۔ خاندان کہا وہ بھی بیچ میں ہی ہے، فلانے کی اتنی تنخواہ ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ تو تم نے تو وہ IMF کے پیسے اس طرح اڑا دیے۔ اگلا جب آتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے، 5 سال ہم نے بھی گزارنے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے آخر میں کہا سبحان اللہ کہ جو لوگ سود خور ہیں اور سودی نظام کے جکڑ بند میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ براہ راست اللہ کے ساتھ یہ جو ہے مقابلے میں میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ عندما یحاربون اللہ ورسولہ، یہ پیغمبر کے ساتھ مقابلے میں اترے ہوئے ہیں۔ کتنی پلید ذہنیت ہے بھائی۔ تو دوسرے ملک کے بھی لڑکوں کو اور نوجوانوں کو دیکھو، چہرے ان کے کس طرح جنابے والا کہ ہمارا موسم خراب ہے یار، سارے مرجھائے ہوئے، سارے جیسے بوڑھے ہیں۔ بچپن میں پاپڑ کھا کھا کر چند شیاطین نے جو ہے نا کارخانے بنائے ہوئے ہیں، تمام بچوں کے معدوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آٹے کو 10 جگہوں میں جو ہے نا گندم کو تقسیم کرتے ہیں، یہ نکالو وہ نکالو یہ نکالو، دوسرا رہ جاتا ہے، کھاؤ تو بھی پتہ ہی نہیں لگتا۔ آج سے تم ان بڑوں سے پوچھو نا کہ 40 سال پہلے جو لوگ روٹی کھاتے تھے سالن ہوتا ہی نہیں تھا، ایسے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اتنی ذائقہ دار روٹی، تمام عناصر اس میں موجود تھے۔ میرا یہاں دورہ تھا کالا پانی میں، 200-250 مولوی تھے میرے پاس۔ کراچی کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا ایک ڈاکٹر ہے، ہمارے ساتھ تعلق تھا، ان کی یہاں کانفرنس تھا، یہاں ادھر گلی میں یا پتہ نہیں کدھر تھا۔ اس نے فون کیا کہ میں آیا ہوا ہوں ملاقات۔ میں نے کہا میں تو ادھر ہوں، طلباء ہیں۔ کہتے ہیں میں آتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک بڑی گاڑی، ڈرائیور اور ساتھ جو کچھ علم چیزیں ہیں وہ حاضر ہو گیا۔ اس وقت درس چل رہا تھا، ہمارا رات کا ٹائم تھا کوئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اقتصاد اور معیشت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ سورہ غالباً نحل چل رہی تھی، تو وہاں تو اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا ہے، سورہ نحل دسترخوان ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے مخلوق کے لیے دسترخوان بچھایا ہے، حیوانات کا، نباتات کا۔ سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پر ہے۔ شہد کتنی نعمتوں کو سمیٹ کر انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ تو سورج چل رہی تھی، بعد میں ہم بیٹھے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ہمارا یہاں اجلاس تھا، پورے ملک کے بڑے آئے تھے ہم جو اس فن کے ماہرین ہیں۔ تنخواہیں آپ پوچھ لینا کہ کتنی تھی ان کی۔ کہتے ہمیں جو بریفنگ دینے یعنی ہمیں جو رہنمائی کرنے والا تھا وہ آسٹریلیا کا ایک ڈاکٹر صاحب تھا۔ میں نے کہا کیا رہنمائی دی آپ کو؟
کہنے لگا ہمیں یہ رہنمائی دی کہ آپ ایسا کرو کہ یہ مری جو ہے نا یہ بڑی اچھی جگہ ہے، اور نتھے گڑی بھی ٹھیک ہے، اور کالا پانی سے تو اوپر ٹھنڈیانی ہے، کہا یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، ٹھنڈا ہے. ادھر چوڑ ایک جگہ ہے الائی سے اوپر جو پورے اس خطے کا شاملات ہے، قندھار سے لے کر چین تک اس کی شاملات ہے. کوئی آئے سامنے نہ مجھ سے بات کرے کہ یہ اس کی نہیں ہے، ایسے دجال کو ہم سمجھائیں اس پورے خطے کا شاملات تھا. یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، اونچی ہے، ٹھنڈی ہے. ادھر کالام بڑی خوبصورت جگہ ہے. یا آپ ہوٹل بنائیں تو باہر سے لوگ آئیں گے تو وہ پھر چند دن اس ہوٹل کو بک کریں گے اور یہاں رہیں گے. تم چند ہی دن رہ سکتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کتنے دن آدمی رہ سکتا ہے. آپ نتھے گڑی میں اور ٹھنڈیانی میں کتنے مہینے رہ سکتے ہیں سال میں؟ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے رہیں گے، 6 مہینے رہ سکیں گے. باقی تو یہاں رہنے کا قابل ہی نہیں ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے. کہتے آپ یہاں وہ باہر سے لوگ آئیں گے، وہ چند دن رہیں گے یا چند مہینے رہیں گے تو کچھ پیسے دے کر چلے جائیں گے، تو اس سے آپ اپنی معیشت ٹھیک کریں ان پیسوں سے. میں نے کہا کیا کریں گے یہاں؟ میں نے کہا اگلی بات میں پوری کرتا ہوں، تم نے تو یہاں تک لا کر چھوڑی ہے نا، کیونکہ قوم جاہل ہے. اگلی بات میں پوری کرتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ اس خطے کی بچیاں جو ہیں آدم کی، ان کی شکل و صورت اچھی ہے، ان ہوٹلوں میں ہم ان کو لائیں گے اور بدکار قوم آ کر یہاں بدکاری کر کے پیسہ چھوڑیں گی، اور اس پیسے پہ تم جو ہے نا پھر اپنی اقتصاد و معیشت بناؤ گے. لعنت ہو ان سب پر. یہ نصاب تعلیم ہے. لیکن بات پھر واپس آ کر ایک جگہ پہ آتی ہے کہ ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ممبر ہے یہ صرف ورغلانے اور لڑانے کے لیے رہ گیا ہے. بات تو وہاں آ گئی ہے کہ یہ ممبر صرف ورغلانے اور لڑانے کے لیے ہے. یہ 700 آیات پر بحث کرنے کے لیے نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اس کے بعد یہ امانت میں اس امت کے علماء کے کاندھے پہ رکھ کے جا رہا ہوں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء وراثت میں ٹکا پیسہ ڈالر نہیں چھوڑتے، وہ ایک نظام چھوڑتے ہیں. بچے بچے کا ذہن لیڈر خانی کا بن گیا ہے. کس نے بنایا یہ؟ اور سمجھتے ہیں کہ یار جوا ہے، اگر ایک دفعہ میں اندر ہو جاؤں نا تو باہر نکلتے ہوئے BMW گاڑیاں سارا سسٹم میرے ساتھ ہوگا. اور ہے ہی اسی طرح ہے. ایک طرف سے جب داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے. وہ غریب غربے داخل کرتے ہیں. بات پھر آتی ہے کہ اس میں ان غریب غربوں کا بھی ہاتھ ہے جو ان کے آگے ڈانس اور ناچ کرتے ہیں. مجرم یہ ہے، مجرم علماء ہیں. اور اس 20ویں صدی میں جس طرح مذاق اور استہزاء اور ڈرامے اسلام اور غریب کے ساتھ ہوئے ہیں، تاریخ انسانیت میں آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس طرح کے ڈرامے غریب کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہوئے ہوں. افسوس کا مسئلہ ہے. باپ کو کہتے جی وہ میں نے کاپی لینی ہے، میں نے اسٹیشنری سے سامان لینا ہے، پیسے منگاتے ہیں، یہاں اس کو جو ہے نا ایزی روڈ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا اپنا پروگرام چلاتے ہیں. سبق تو آتا نہیں ہے نا. سبق تو نہ پڑھانے والا کو سمجھ میں آتی ہے نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتی ہے. ایسی بولی بولنا ہے کہ دونوں کو سمجھ میں نہیں آتی.
تو بھئی ہر آدمی کی سطح ہے، تم پہلے ایک طالب علم کی سطح معلوم کرو کہ کس سطح کا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں اس سطح کا ہے؟ اچھا نہیں ہے، پھر اس کی سطح سے شروع کرو، اوپر کی طرف آؤ. تو کوشش کرو جو اوپر پہاڑوں میں آپ لوگوں کی زمینیں ہیں نا وہ بیچو مت، کیونکہ آئندہ حالات عذاب بھی آ رہے ہیں، جنگیں شروع ہو رہی ہیں، شاید شہروں میں زیادہ نہ رہ سکو. وہ ڈھارے شارے جو ہے نا شاید کام آ جائیں. اور شاید یہ جو سوچ رہے ہو نا کہ بھئی میں اتنے پیسے آنا، یہ IMF ایسا نہیں ہے. یہودی علماء بڑے تکڑے ہیں، ان کا دماغ کام کرتا ہے، انہیں بیت اللہ بند کر کے رکھا ہے. وہ ڈنڈا جو ہے لے کر اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سارا اپنا 1400 سال کا سارا اپنا جو ہے نا غصہ اب نکالیں گے، اب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ ڈارے شارے نہ بھیجو، کوئی ڈوگے شوگے ہیں اس کے اندر بھی پودے لگاؤ، اس کو آباد کرو. جب گھروں میں جاؤ تو اپنے والدین کی خدمت کرو اور وقت ضائع مت کرو. یہ موبائل بازی میں اتنا وقت ضائع مت کرو، نقصان ہے، کافی نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. ساری رات جب تم موبائل دیکھو گے تو صبح اٹھ کر تم نماز پڑھو گے یا سبق پڑھو گے؟